أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. سورہ الاحقاف آیت نمبر 15 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرے. اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کا آرڈر دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک اسی اللہ کی بندگی کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ احسان کا سلوک. اللہ نے اپنے بعد والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کا حکم دیا. اللہ ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کا کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے انسان کو یہ ہدایت کی اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرے. اس کی ماں نے حملته امه کرها ووضعته کرها. تکلیف اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا. وحمله وفصاله 30 شهرا. اس کا حمل کے اندر رہنا اور اس کا دودھ چھڑانا یہ 30 مہینے کی مدت. جب وہ اس دنیا میں آیا اور پھر بڑھتا بڑھتا جوان ہو گیا، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا. وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کا ہو گیا. اس نے کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی. وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی. وان اعمل صالحا ترضاه. اے اللہ، مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہیں. واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کو نیک بنا دے. انی تبت الیک، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، تیرے حضور پلٹ آتا ہوں. وانی من المسلمین، اور میں تابع فرما بندوں میں سے ہوں. یہ ایک دعا ہے جو ایک اللہ کے فرما بردار انسان کی دعا ہے جو اللہ کی نعمتوں پر اپنا شکر ادا کر رہا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسے عظیم انسانوں میں شامل فرمائے. تو اس میں اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور خاص کر اپنی والدہ کے لیے تاکید کر رہا ہے کہ والدہ وہ ہستی ہے جس نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا، اس کو جنم دیا، اس کو دودھ پلایا. اس کے بعد 3 باتیں ارشاد فرمائیں گے. اس کا مطلب ہے والدہ کا درجہ والد سے 3 درجے زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو کہ سب سے زیادہ مستحق میری خدمت کا کون ہے؟ آپ فرمایا آپ کی والدہ. پھر دوسری مرتبہ والدہ، تیسری مرتبہ والدہ، چوتھی مرتبہ آپ فرمایا ابا، تیرا باپ. تو والدہ کی انسان زیادہ سے زیادہ خدمت کرے. والد کی بھی ضرور کرے، اس کا بھی حق ہے، لیکن والدہ کی خدمت کا حق وہ 3 گنا زیادہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان جوانی کو پہنچ جاتا ہے، 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں. تو نے مجھ پر بے شمار نعمتیں کی، ان نعمتوں کو میں شمار نہیں کر سکتا. اے اللہ، مجھے یہ بھی توفیق دے، تو نے میرے اوپر بھی نعمتوں کی بارشیں کی ہیں، میرے والدین پر، کہ ان اعمل صالحا ترضاہ، میں اعمال صالح کروں.
تیری بندگی کروں، تیری پرستش کروں، تیری اطاعت کروں، تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کروں۔ اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تیرے فرمانبردار بندوں میں سے بنتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اپنا فرمانبردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔